ایک عبارت پیش کرنا چاہتا ہوں جو عام طور پہ اس نقطہ نظر کے برخلاف کہ فطرت شعور ہے یا ایک استعداد ہے، محض صلاحیت ہے۔ امام ابن تیمیہ کی عبارت ہے میرے سامنے، اسی آیت کے اوپر وہ کہتے ہیں فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، وہ لکھتے ہیں کہ میں فطرت سے مراد اسلام ہے، یہ وہی فطرت جس پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا۔ جس دن ان سے سوال کیا کیا میں تمہارا رب ہوں، تو انہوں نے کہا ہاں، اور فطرت کی حق کی مثال کے ساتھ ایسے ہی ہے جیسے قوت بصارت کی صورت سے اگر کسی بھی صاحب بصارت کو بغیر کسی حجاب کے چھوڑ دیا جائے تو وہ ضرور سورج دیکھ لے گا، لیکن یہودیت، مسیحیت اور دیگر باطل اعتقادات کی مثال اس حجاب کی ہے۔ لوگوں کی فطرت پر پیدا ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہر انسان اسلام کے عقیدے پر بالفعل پیدا ہوا ہے، کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، کہ اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے اس حال میں نکالا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ تو جو اعتراض کیا جاتا ہے اس آیت کی آپ کی انڈرسٹینڈنگ پہ، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ جب تمہیں میں نے ماؤں کے پیٹوں سے نکالا تو تم تو کچھ بھی نہیں جانتے تھے، دوسرا اس آیت میں یہ کہاں بیان ہوا ہے کہ فطرت کے اندر میں نے دین ڈال دیا۔ یہاں تو زیادہ سے زیادہ یہ بات بیان ہوئی ہے کہ جو دین تمہیں پیش کیا جائے گا اس کو تمہارا اندرون قبول کر لے گا، بس۔ یہ ویسے کہاں بیان ہوا ہے؟ یہ جو میں نے ابھی آپ کو آیت سنائی، ذرا کوئی ایک جملہ بتا دیجئے جس میں وہ بات بیان ہوئی ہے۔ وہاں تو صریح لفظوں میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ دین وہ فطرت ہے، اس کی تمہیں پیروی کرنی ہے، اس پر میں نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ جو بات امام ابن تیمیہ کہتے ہیں وہ بالکل دوسری بات ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو فطرت ہے کیا یہ لفظوں میں ڈھل جائے گی خود بخود؟ یہ خود عقائد میں بدل جائے گی؟ اس میں تو صدیاں لگیں گی۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنے باقی علوم فنون میں بھی اسی طرح داخل ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی جو آیت سنائی جا رہی ہے وہ اس علم کی نفی کرتی ہے جس علم کو ہم یہاں حاصل کرتے ہیں۔ یعنی کوئی آدمی یہ بتا سکتا ہے کہ جس وقت انسان پیدا ہوتا ہے تو ماہر سماجیات ہوتا ہے، ماہر عمرانیات ہوتا ہے، وہ پوٹینشل اس کے اندر موجود ہے، اور وہ اپنے اس باطنی علم کو خارج کے ساتھ متعلق کرنے کا عمل شروع کرتا ہے۔ اس کے بعد خارجی تحریکات اس کو آگے بڑھاتی ہیں اور آہستہ آہستہ وہ اندر کا علم باہر نکلنا شروع ہوتا ہے۔ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ انسانی فطرت آپ کو بتا دے گی کہ عقیدہ طحاویہ میں یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں، یہ بتا رہے ہیں۔ یعنی کیسا ہے تعلق یہ ہے کہ فطرت وہ بنیادی چیزیں رکھتی ہے، اجمال میں وہ سارا دین رکھتی ہے، اس کے تمام مقدمات اندر موجود ہیں، لیکن وہ ایک باقاعدہ دینی ہدایت اور ایک شریعت کی صورت کا بھی اختیار کریں گے جب انبیاء علیہم السلام آئیں گے اور وہ آ کر بتائیں گے۔ اس لیے کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو ایسا نہیں کہ پیدا ہوتے ہی وہ تمام علوم اس پر اڑھیل دیے جاتے ہیں، ان کا فطری طور پر ظہور ہوتا ہے جس میں خارجی تحریکات کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور اس رہنمائی کی بھی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ باقاعدہ علم بن سکے۔ یہ پوری بات ہے جو ابن تیمیہ بیان کر رہے ہیں۔ یعنی امام صاحب کی جو بات ہے، جو آپ نے پچھلی بات آیت سے اخذ کر کے بتائی تھی اور باقی جو سلف کی آرا ہے، یہ اصل میں اس کی تائید میں وہ ایک اعتراض کا یہ جواب دے رہے ہیں کہ یہ جب کہا جاتا ہے کہ فطرت میں اسلام ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بچہ پیدا ہوتے ہی 5 نمازیں جو ہے وہ اپنی فطرت سے اخذ، یعنی وہ آپ کو یہ بتائے گا، جیسے ہی وہ شعور کی آنکھ کھولے گا تو وہ آپ کو یہ بتائے گا کہ 5 چیزیں ایمانیات میں شامل ہیں، اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان۔ یہ کہا جا رہا ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ بنیاد موجود ہے، جس طرح بیج کے اندر درخت چھپا ہوا موجود ہے، خیر و شر کا شعور موجود ہے۔ یعنی دین جس ہدایت کو لے کر آئے اس کے مبادی رکھے ہوئے ہیں، ان کو باہر آنا ہے، اس کو نمودار ہونا ہے۔ یہ بالکل اسی طرح ہوتا ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ان کا علم لے کے نہیں آتا، اس وقت تک وہ ان میں سے کوئی چیز بھی نہیں جانتا، یعنی یہ خارجی علم کی حیثیت سے نہیں جانتا، اس کی نفی کی جا رہی ہے۔ خارجی علم کی حیثیت سے یا معروضی علم کی حیثیت سے کوئی چیز کس طرح علم بنتی ہے اس پر ہم تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں، تو یہاں بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ یعنی وہ پھر انبیاء علیہم السلام کی ہدایت ہے۔ انبیاء علیہم السلام کی ہدایت ایک میراث کی صورت اختیار کر لیتی ہے، اس کو ہمارے والدین ہمیں بتاتے ہیں، ہمارے اساتذہ ہمیں بتاتے ہیں، تو وہ سفر جو اس بیج کو درخت بننے کے لیے طے کرنا تھا اور جو شاید صدیوں میں طے ہوتا، وہ اصل میں دنوں میں طے ہو جاتا ہے۔ باقی علوم میں کیا ہوتا ہے؟ یعنی اگر آپ کسی آدمی کو یہ کہیے کہ وہ ریاضی کا سارا علم اسی طریقے سے حاصل کرے، یعنی جو فطرت کے اندر ودیت کیا گیا ہے اس کا ظہور آپ ہونے دیں، تو معاف کیجئے گا اس کے اوپر ہو سکتا ہے 10,000 سال لگ جائے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، یعنی ہمارے اساتذہ جو کچھ انسان اس سے پہلے دریافت کر چکا وہ سامنے رکھ دیتے ہیں اور اس کے نتیجے پہ علم آگے بڑھتا ہے۔ تو اسی طرح یہاں ہوتا ہے۔ یہ جب کہا جاتا ہے کہ انسان اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اسلام کوئی محض استعداد کا نام ہے؟ اسلام اصل میں اس عقیدے کا نام ہے کہ بندہ خدا کے بندے کا شعور لے کے پیدا ہوا ہے۔
اور یہی وہ شعور ہے جس کو پھر قرآن مجید نے اتمام حجت کے درجے میں سورہ اعراف میں واضح کر دیا ہے۔ اگر اس پر سوالات پورے ہو جائیں تو ہم پھر اس آیت کی طرف جائیں گے، اور میں آپ سے عرض کروں گا کہ وہاں قرآن مجید کس طریقے سے ایک ایک پہلو کی تعیین کر کے بیان کرتا ہے کہ جن لوگوں تک میرے پیغمبروں کی دعوت نہیں پہنچی، جن کے ہاں کوئی بری روایت قائم ہو گئی ہے، جن کو ان کے والدین نے شرک کے راستے پر ڈال دیا ہے، ان لوگوں کو میں کس بنیاد پر مسئول ٹھہراؤں گا قیامت میں؟ اس کا جواب دیا اللہ تعالیٰ۔